میں اس کے باوجود بھی اپنی امی کو نہیں بھول پا رہی تھی۔ میں 10 سال کی بچی تھی اور اپنی ماں سے جدا ہونا میرے لیے آسان بات نہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ اب میں اپنی نئی ماں کے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی، اور یہ نئی ماں کی شادی کے پہلے شروع کے دن تھے۔ اس نے 1-2 ماہ تو میرا ایسا خیال رکھا کہ جیسے میری ماں مجھے اپنی ماں کی کمی کا بھی احساس نہ ہوتا۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ شاید میری ماں سے زیادہ مجھے یہ پیار کرتی ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، اور میری یہ غلط فہمی بہت جلد ختم ہو گئی جب کچھ مہینوں کے بعد میری ماں نے اصل رنگ روپ دکھانا شروع کیا۔ میرے بابا جان اپنے کام سے باہر چلے جاتے اور ایک ہفتے تک گھر واپس نہ لوٹتے اور ایک لیبر کے ساتھ کام کرتے، اور اسی وجہ سے وہ اکثر گھر سے باہر رہتے۔ جب وہ باہر رہنے لگ گئے تو میری ماں نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ مجھ سے گھر کے کام کاج کرواتی، مجھے اسکول بھی نہ بھجواتی۔ میں اگر کچھ کھانے پینے کے لیے منگواتی تو اوپر سے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کے کبھی کبھی تو تھپڑ بھی مار دیتی تھی۔ جب میرے بابا جان گھر واپس آتے تو ان کے قریب جاتی تو ان سے بات چیت کرنے لگ جاتی تو وہ مجھے میرے بابا سے دور کر دیتی اور کہتی کہ یہ میری کوئی بات نہیں مانتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری بات کا الٹ کرتی ہے، جو میں بات کہوں یہ اس بات سے منع ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسے یہ باتیں سن کر میرے بابا جان مجھے کہتے ہیں، تم اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانتی؟ تم ایسی تو نہیں تھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں اپنی ماں کی باتوں کا الٹ کرتی ہو؟ میں خاموشی سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے لگ جاتی اور مجھے یقین ہی نہ آتا کہ یہ میرے باپا ایسا کہہ سکتے ہیں۔ میرے باپ مجھ پر کیسے یقین نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ میری نئی ماں کا اثر تھا، اور یہ اثر کو زائل ہونے میں اب کافی وقت لگا، لیکن میں اب کیا کر سکتی تھی؟ آہستہ آہستہ میں بڑے ہونے لگی اور میں اسکول میں داخلہ لے لیا۔ 8ویں جماعت کے بعد میری ماں نے مجھے اسکول سے گھر بٹھا دیا، کیونکہ اب میری ماں کو اپنے بچے ہونے لگ گئے تھے اور وہ گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ تم گھر میں بیٹھو اور کام کاج سیکھ لو۔ کل کلا کو اگر تم کہیں پر بیاہ کر چلی جاؤ تو آگے والے یہ نہ کہیں کہ اس کی اپنی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں تھی، جس کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اور پھر میں خاموشی سے کام کاج کرنے لگ گئی تھی۔ بابا سے بہت دور ہو چکی تھی، کیونکہ بابا اب میرا حال چال تک نہ پوچھتے تھے، بس وہ مجھے دیکھ کر ہی خاموش ہو جاتے تھے۔ میں گھر میں موجود ہوں، ان کے لیے بس یہی کافی تھا، لیکن مجھے تو اپنے بابا جان کا پیار چاہیے تھا، میں اپنے بابا جان کی اٹینشن چاہیے تھی، لیکن ایسا سب کچھ بے مقصد ہو کر رہ گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگ گئی تھی، اور مجھ سے چھوٹی بھی ایک بہن تھی جو میری نئی ماں کی طرف سے ہوئی تھی، اور وہ بھی اب بڑی ہو رہی تھی، لیکن یہ تھا کہ مجھے اسکول سے نکال دیا گیا تھا اور میری چھوٹی بہن اب اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ بہن کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی، لیکن میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتی کہ کوئی بات نہیں، اگر میں نہ پڑھ سکی تو میری بہن تو پڑھ رہی ہے۔ میری بہن تو اپنی ماں کی طرح تھی، اور وہ مجھ سے ہمیشہ بہت خفا سی رہتی تھی۔ ان دونوں کے دلوں میں میرے لیے کچھ نہ تھا، لیکن میرا دل ان سب چیزوں سے پاک صاف تھا۔ مجھے بس اب سر پر چھت اور 2 وقت کی روٹی چاہیے تھی، جو مجھے یہاں سے مل رہی تھی۔ مجھے اپنے بابا جان کا ساتھ چاہیے تھا، جو اسی گھر میں میرے ساتھ رہتے تھے۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میں بس اسی زندگی میں پرسکون تھی اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن ایک بار پھر سے میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے دل کی زمین کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہ تھا۔ اس واقعے میں میرے بابا جان کی جان چلی گئی تھی اور میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میرے بابا جان لیبر کے ساتھ کہیں کام پہ گئے ہوئے تھے۔ کسی اونچی بلڈنگ پر وہ ریت کی بوریاں پہنچاتے ہوئے گر گئے تھے، اور پھر گرتے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ جس نے میرے دل و دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بچپن ہی میں اپنی ماں کو کھو چکی تھی، اور اب مجھے صرف اپنے بابا جان کا سہارا تھا، اور میرے بابا بھی اب اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو کسی سیلاب کی طرح امنڈ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے میری آنکھوں سے اب کبھی نہیں سکیں گے۔ یوں میں اپنے بابا جان کے دکھ میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔
میری ماں کا میرے بابا جان کی فوتگی کے بعد میرے ساتھ رویہ مزید خراب ہو گیا تھا۔ اب میں گھر میں ایک نگرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھی، اور اب وہ مجھے خود پر بوجھ سمجھتی تھی اور مجھے گھر سے نکالنے کی تجویزیں کرنے لگتی تھی۔ میں نے محلے کی ایک عورت سے کہہ دیا کہ میرے رشتے کی بات کر دی تھی، اور جو بھی رشتہ آتا وہ میرے لیے گھر لے آتی تھی۔ لیکن میری ماں کہتی کہ مجھے لوگوں کے طعنے نہیں سننے، تم کوئی ایسا رشتہ لاؤ کہ لڑکا اور لڑکی نہیں تو 2 وقت کی روٹی ہی کما سکتا ہو۔ پھر ایک روز یوں ہوا، وہ عورت میرے گھر ایک رشتہ لے آئی، تو اسی گھر میں رشتہ کر دو، یہاں تمہاری بیٹی اچھے سے گزارا کر لے گی اور لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے، اور لوگ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ تم پرائی ماں تھی، اس وجہ سے تم نے اس کا رشتہ اچھی جگہ پر نہیں کیا۔ یہ لڑکا بہت اچھا کماتا ہے، اور نہیں تو لڑکی کی 2 وقت کی روٹی تو عزت سے دے ہی سکتا ہے۔ یہ رشتہ میرے شہر نواز کا تھا، اور نواز ایک آفس میں کام کرتے تھے اور ان کی ماہانہ تنخواہ کافی اچھی تھی۔ اس نے دنیا کی عبرت نگاہ نبھانے کے لیے میری شادی کر دی۔ میری شادی کے وقت میری عمر صرف 17 سال تھی۔ وہ میری کوئی سگی ماں تھوڑی نہ تھی جو میری ایسی حالت پر رحم کھا جاتی اور مجھے کچھ سال کے بعد بیاہ دیتی، لیکن یہ تو میری سوتیلی ماں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں گھر میں حصہ مانگ لوں گی تو شاید اسے لگتا تھا کہ میں اس پر بوجھ ہوں، اس وجہ سے وہ جلد سے جلد مجھ سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے کوئی جہیز نہ دیا اور 2 کپڑوں میں مجھے رخصت کر دیا۔ نواز اور اس کی والدہ خاصے اچھے مزاج کے لوگ تھے، انہوں نے مجھے کبھی بھی اس بات کا طعنہ نہ دیا تھا۔ دوستو، اگلا حصہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کریں۔ شکریہ۔